السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ 100 تیسرا حصہ پارٹ نمبر 125 پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر ہم پڑھیں گے 8 سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاڑوں کی ظہر میں جلدی، یعنی یہ جو ٹھنڈی ابھی کا جو موسم چل رہا ہے اس میں جلدی مستحب ہے۔ گرمی کے دنوں میں تاخیر یعنی لیٹ مستحب ہے، خواہ تنہا پڑے یا جماعت کے ساتھ۔ ہاں، گرمیوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا ترک جائز نہیں، یعنی مستحب وقت کے لیے لیٹ کرنا اور جماعت پہلے ہوتی ہو تو اس کے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موسم ربیع یعنی جاڑوں کے حکم میں ہے اور خریف گرمیوں کے حکم میں۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں آگے مسئلہ نمبر 9۔ جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے ہے، یعنی جو ظہر کا وقت گزرا کئی پارٹ پہلے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 10۔ عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، یعنی لیٹ ہونا، ٹھیک ہے، مگر نہ اتنی تاخیر کہ خود قرص آفتاب میں زردی آ جائے، یعنی جو سورج کی جو ٹکی ہے، ٹھیک ہے، اس میں زردی یعنی پیلا پن آ جائے، ٹھیک ہے، کہ اس پر بے تکلف، بے غبار و بخار نگاہ قائم ہونے لگے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کو ہم دیکھ لے وے نگاہ سے فوکس کر کے تو سمجھیے کہ وہ سورج میں ٹکے آ گئی۔ جب تک سورج تیز ہوگا تب تک ہم نگاہ نہیں ملا سکتے، یہ ایک علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں، یعنی دھوپ کا جو پیلا پن ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11۔ بہتر یہ ہے کہ ظہر مثل اول میں پڑھے اور عصر جو ہے مثل ثانی کے بعد۔ اس طرح مسئلہ نمبر 12۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ قرص آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے، اوپر بتایا نا، تو یہ کب آ جاتی ہے؟ جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، یعنی ڈوبنے میں جب 20 منٹ ہوتی ہے اسی وقت وہ آفتاب جو ہے وہ اس طرح سے اس حالت میں ہو جاتا ہے، تو اسی قدر وقت کراہت ہے، ٹھیک ہے۔ یوں ہی بعد طلوع، یعنی طلوع ہونے کے بعد جب 20 منٹ ہوگا اس کے بعد طلوع ہونے کے بعد تو جوازاً جو ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی نماز اب جائز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13۔ تاخیر سے مراد یہ کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائے، پچھلے حصے میں ادا کرے، یعنی 2 حصے، مان لیجئے کہ ایک پورے نماز کے 2 گھنٹے ہیں تو 2 حصے کریں گے تو 1 گھنٹہ پہلے والا 1 گھنٹہ بعد والا، تو بعد والے 1 گھنٹے میں ادا کرے، یہ تاخیر کہلائے گی۔ مسئلہ نمبر 14۔ عصر کی نماز وقت مستحب میں شروع کی تھی مگر اتنا طول یعنی اتنا لمبا دیا کہ وقت مکروہ آ گیا تو اس میں کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ شروع پہلے کی تھی صحیح وقت میں۔ مسئلہ نمبر 15۔ روز ابر کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل، یعنی بادل جب آ جاتے ہیں اس دن کے علاوہ باقی میں تعجیل مستحب ہے، یعنی جلدی کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا، اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی، اور اگر بغیر عذر سفر و مرض، یعنی سفر اور مرض کے عذر یعنی مجبوری کے بغیر وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے تو مکروہ تحریمی، یعنی اب یہ زیادہ گناہ ہوگا، مکروہ تحریمی یعنی نماز دہرانی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ستارے دکھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 16۔ عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح، یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑ چکے اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی مکروہ ہے، کہ باعث تقلیل جماعت، یعنی جماعت میں کم سنکھیا ہونے کا ایک کارن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے لیٹ میں، تو ایسا بھی نہ ہو، جماعت میں بھی جانا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 17۔ نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد نماز عشاء دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا مکروہ ہے نا، کہنا سننا مکروہ ہے۔ ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دینی مسائل اور صالحین یعنی نیک لوگوں کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ یوں ہی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے،
یعنی اس میں صرف قرآن کی تلاوت کی جائے اور ذکر کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 18، جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو، یعنی اسے بھروسہ ہو کہ میں جاگ رہا ہوں، جاگوں گا، تو اس کو آخر رات میں وتر پڑھنا مستحب ہے، ورنہ سونے سے قبل پڑھ لے۔ پھر اگر پچھلے کو آنکھ کھلی تو تہجد پڑھیں، وتر کا اعادہ جائز نہیں۔ یعنی اب وتر پڑھ لی تھی لیکن اب آنکھ کھل گئی 3 بجے 2 بجے، تو وتر نہیں دہرانی ہے نا، یوں سمجھ کے کہ لاؤ مستحب وقت ہے، نہیں، اب تہجد پڑھ لینی۔ مسئلہ نمبر 19، ابر کے دن عصر و عشاء میں تعجیل مستحب ہے اور باقی نمازوں میں تاخیر۔ مسئلہ نمبر 20، سفر وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے 2 نمازوں کا ایک وقت میں جمع کرنا حرام ہے، یعنی عصر کا وقت ہو رہا ہے، اسی میں عصر بھی پڑھی مغرب بھی پڑھی، اس طرح عشاء کا وقت ہوا ہے اس میں مغرب عشاء کو پڑھا، مطلب 2 جمع کے حرام ہے، خواہ یوں ہو کہ دوسری کو پہلی ہی کے وقت میں پڑھے یا یوں کہ پہلی کو اس قدر مؤخر کرے کہ اس کا وقت جاتا رہے اور دوسری کے وقت میں پڑھے، مگر اس دوسری صورت میں پہلی نماز ذمے سے ساقط ہو گئی کہ بصورت قضا پڑھ لی، اگرچہ نماز کے قضا کرنے کا گناہ کبیرہ سر پر ہوا۔ پہلی صورت میں تو دوسری نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی جو دوسری نماز کو پہلے ہی وقت میں پڑھے تو وہ تو ہو گئی نہیں، ہاں جو پہلی نماز ہے اس کو دوسرے وقت میں پڑھے تو وہ قضا تو کہلائے، ٹھیک ہے، گناہ تو ملے گا ہی اور فرض ذمے پر باقی ہے۔ ہاں اگر عذر سفر و مرض، یعنی سفر اور مرض یعنی بیماری کا کوئی عذر ہو وغیرہ سے صورتاً جمع کرے کہ پہلی کو اس کے آخر وقت میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں پڑھے کہ حقیقتاً نہ دونوں اپنے اپنے وقت میں واقع ہو تو کوئی حرج نہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہے، مان لیجیے عصر کو لاسٹ وقت میں پڑھی اور پھر مغرب کا وقت شروع اور مغرب پڑھی، ٹھیک ہے، تب جا کے صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 21، عرفہ و مزدلفہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی جو اس سے پہلے بتایا نا 2 نمازوں کو جمع کرنا، تو یہ میدان عرفہ اور یہ مزدلفہ جو ایک جگہ ہے حاجی لوگ جہاں پر جاتے ہیں، تو یہ 2 مقام پر جو ہے یہ حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفے میں ظہر عصر وقت ظہر میں پڑھی جائے اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء وقت عشاء میں، کیونکہ وہاں جمع کرنی ہے، وہاں پر حکم ہے اس لیے جمع کرنی ہے، اور یہاں پر ہمیں حکم نہیں ہے اس لیے جمع نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب جو اوقات مکروہ کے بارے میں پارٹ نمبر 126 میں ہم پڑھیں گے۔